السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ بیان مولانا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں وہ نقل کی گئی ہیں حضرت جی مولانا صاحب کی زبان سے۔ اس بیان کو پورا سنیں اور بہت قیمتی بیان ہے، اب بیان کو سنیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی گناہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا۔ اور جو سب سے زیادہ ناراضگی کا گناہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر تاخیر کرنا، جی ہاں، کہ اس پر کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی۔ یہ 3 آدمی جو تبوک میں جانے سے رہ گئے، حالانکہ تبوک میں قتال نہیں ہوا، تبوک میں قتال، لیکن یہ نکلنے سے رہ گئے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے۔ موسیٰ کا بیان پڑھ رہا تھا، حضرت کے بیان میں ہے، مجمع سے کہہ رہے حضرت کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، اگر یہ کہہ دیا ایک دفعہ بھی کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو کعب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بیان میں ہے، سن 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے حضرت کا، 47 سے چند مہینے پہلے کا اس کا بیان میں فرما رہے مجمع سے کہ تم تھوڑا سا لے کر اب نکل جاؤ ملک کے اندر، تھوڑا سا مال لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر۔ آگے فرما رہے ہیں غصے میں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اب نہ نکلے تو سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا۔ یہ 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر، ورنہ سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے باہر نکلنا پڑے۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو تمکن دیا تھا، جو وطنیت دی تھی، اور اس امت کو جو اس زمین کا پر خلیفہ بنایا تھا، اس کی خدا کی قسم وجہ صرف دعوت تھی، عبادت پر نہیں بنایا تھا خلیفہ، سب دعوت پر اس پر خلیفہ بنایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ جی ہاں، وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ تمہیں غیروں کے خوف سے نکالیں گے، غیروں کے تسلط سے نکالیں گے۔ جی ہاں، تمہیں امن دیں گے ہر اعتبار سے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو اور میری عبادت کرو گے، میں ہر کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک چیز ہے اندر کہ نکلنے کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، نکلنے کو اہمیت نہیں، یہ جو بھی کام ہے ہمیشہ کام سب ہے، لیکن ایک امتی کو جا کر دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکالنا اس امت کی افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ان کی خود اپنی تفسیر ہے یہ اس آیت کی، وہ کہتے ہیں کہ تم خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ تم خیر امت اور افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ، ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تو تم خیر امت ہو، ورنہ تم افضل امت ہی ہو، افضل امت اس کے بغیر نہیں ہو۔ تو ایک بات یہ ہے، اس لیے صحابہ کے جس وجہ سے کبھی خروج چھوٹ بھی گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں اور پرانے ہیں، 1 سال تو خروج چھوٹ گیا، اور وجہ یہ ہوئی کہ جس جماعت کا نام لکھا گیا تھا ان کے جانے کا، اس جماعت کا ذمہ دار جوان آدمی تھا، تو کہنے لگے کہ میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس سال نہیں نکلوں گا، اگلے سال۔ جی ہاں، اگلے سال ٹھیک ہے، اس سال ان کے ساتھ نہیں نکلنا، ان کے ساتھ جماعت کا امیر چھوٹا ہے، میں اس لیے ان کے ساتھ نہیں نکلوں۔ تو فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ہمیشہ پچھتائے کہ میں نے کیوں خروج چھوڑا، مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ میرا جماعت کا امیر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیا ہے پرانا ہے، میں نے کیوں خروج چھوڑا، مجھے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا امیر نیا ہے یا پرانا ہے، تو اللہ کا حکم تھا نکلنا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، 50 راتیں ناراضگی چلی۔ اس واقعے میں بہت اصول ہیں کام کرنے والوں کے لیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان سے خوش تھے، سنو میری بات توجہ سے، جب ہم ان سے خوش تھے اس وقت ان کو ہم سے تعلق زیادہ تھا، کہ جب ہم ان سے ناراض ہو جائیں تو اب تعلق زیادہ ہے۔ یہ بات توجہ جاتی ہے، جب ان سے خوش تھے اس
اس وقت ان کا ہم سے تعلق زیادہ تھا یا اب ناراضگی میں تعلق زیادہ ہے؟ یہ امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا. وہ خود فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں جیسا آزمایا ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی. یہ سلام کرتے تھے، آپ کے ہونٹ دیکھتے کہ جواب دیتے ہیں یا نہیں. آزمائش کیا ہوئی؟ جی ہاں، خروج سے بیٹھ گئے، پھر ناراضگی ہو گئی، پھر آزمائش ہوئی. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں، کام سے محبت، کام کرنے والوں سے محبت اور نبی کی اطاعت کس درجے میں ہے، اس کا امتحان ہوا. تو آپ نے تسلی کے سارے سہارے ختم کرائے. بیوی جو سب سے بڑا سکون کا سبب ہے بیوی. قرآن میں لیسکن الیہا، بیوی سے سکون ملتا ہے. تھکا ہارا آدمی آئے باہر سے پریشان غمگین تو کہاں سکون ملتا ہے؟ ہم تو ہیں، ہم آپ کی دنیا ہیں. اگر کوئی آپ سے باہر نہیں ملتا تو نہ ملے. جی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا، تو سکون مراد ہے حسنہ سے بیوی. جی ہاں، ساری دنیا بیوی ہے، ساری دنیا بیوی ہے. جی ہاں، اور ساری جنت سو رہے ہیں اور کیا ہے. جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں بالکل اکیلے ہو کر کیا کریں. عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے اس پر بھی راضی ہو جائیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں. اگر آپ راضی ہو جائیں، آپ کی ناراضگی نہیں برداشت، بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں طلاق کرنا دو مگر اس کو اس کے گھر بھیج دو. ٹھیک ہے جی بھی کریں، جاؤ اپنے گھر جاؤ. چلے گئے، اکیلے رہ گئے. پھر دوستوں کو دیکھا بھائی ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھ دے ہمارا. جی ہاں، آدمی اکیلے ہو کر اپنے ساتھ والوں کو ڈھونڈتا ہے. جی ہاں، گروپ اسے بنتے ہیں، گروپ اس سے بنتے ہیں. جی ہاں، ہمیشہ اگر کہ بھائی ہمارا کون ساتھ دے گا، ہمارا کچھ، اس سے گروپ بنتے ہیں. تو انہوں نے تلاش کیا، وہ میرا چچا کا لڑکا، دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو میں ایسی محبت اس سے اپنے چچا کے لڑکے سے کرتا ہوں. جگری دوست. اسے گھر گئے. خیال یہ ہوا کہ اس وقت سب اللہ رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں. تو آگے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا چچا کے لڑکے کا، تو ممکن ہے دروازہ نہ کھولے، لہذا اسے جا کر لپٹ جاؤ اور دیوار پھلان کر اندر جاؤ. روایت میں ہے کہ دروازہ نہیں کھلوایا، اجازت اندر آنے کی نہیں دی، بلکہ دیوار پھلان کر اندر گئے اور جا کے لپٹ گئے. تو میرا دوست ہے کہ ہاں طرف مجھے ایک بات بتا دے، بس ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک بات بتا دے صرف کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا. شکایت نہیں کرنے کی کہ دیکھو نہ بتا دے کیا ہے، نہیں. چچا کے لڑکے سے دوست سے کیا پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے. میں کہا میں نہیں جانتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. جی ہاں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی. جب میں نے اس کو محبت کا، تعلق کا واسطہ دے کر اصرار سے کہا کہ مجھے اس بات کا تو جواب دے دے کہ اللہ کے رسول محبت ہے یا نہیں، اس نے کہا میں نہیں جانتا، جاؤ. کہنے کا میں وہاں سے انتہائی غمگین واپس آیا کہ میرے چچا کے لڑکے نے بھی مجھے کوئی تسلی کا جواب نہیں دیا. سنو غور سے بات، جب سارے مدینے سے بائیکاٹ ہو گیا تو پھر غیروں نے کہا آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. غسان بادشاہ نے خط لکھا، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ضائع ہونے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، ہمارے پاس آؤ. تو یہ تھا استخلاص کہ نہیں بھائی ہم ناراض ہوں، آپس میں اختلاف کریں تو وہ ہمارے درمیان کی بات ہے، لیکن اپنوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنوں کو چھوڑ کے آ جائیں غیروں کی طرف، یہ نہیں ہو سکتا. وہ غسان بادشاہ کا خط انہوں نے تنور میں ڈالا، تنور جل رہا تھا، آگ اس میں ڈالا. تو دو وجہ سے، ایک تو دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آوے اور اس کا لانے والا دیکھ لے کہ بادشاہ کے خط کا ہم نے یہ حشر کیا ہے، تاکہ دوبارہ لینے کی ہمت نہ کرے. یہ نہیں کہ تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھو ہمارے لیے ادھر سے استقبال ہو رہا ہے ہمارا. ہاں یہ نہیں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں، اگر آپ نہیں تو کیا بات. تو تم جو غور سے بات، یہ نہیں، مرکز ہے. جی ہاں، مرکز ہے، پکی بات. لوگ پوچھے کہاں جڑے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا کہ کہاں جڑے. ارے سنو، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا، اور واقعی اس لیے دیا ہے
کہ تاکہ قیامت تک امت یہ جان لے، قیامت تک امت یہ جان لے کہ قدیم جگہ کا کوئی نیا متبادل نہیں ہو سکتا، قدیم جگہ کا متبادل نہیں ہو۔ جو ساتھی مسافر کہتے ہیں نا کسی صوبے کے کہ جی وہ ایسا ہے کہ ہمارا شورا والوں کا اتفاق ہو گیا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مرکز چھوڑ کر یہ بہت تنگ ہو رہا ہے یہاں سے مرکز وہاں بنانے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مرکز کی تبدیلی یہ جگہ کی تنگی نہیں ہے، دلوں کی تنگی ہے۔ ہماری بات یہ کیا ہے، یہ جگہ کی تنگی نہیں، دلوں کی تنگی ہے۔ کیا ہے یہ دلوں کی تنگی، جگہ کی تنگی نہیں ہے۔ دو چار آ گئے کہ نہیں وہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، ہم سے مرکز یہاں بنا لیں بڑا، کہ تم بڑا مرکز تو بنا لو گے مگر تم یہاں والوں کے قلوب کو کیسے جمع کرو گے؟ کیونکہ مرکز تو دلوں کا جمع ہونا ہے، مجمع کا جمع ہونا تھوڑی مرکز ہے کہ بڑا مرکز ہو بڑا مجمع ہو، کچھ نہیں۔ جی ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں زیادہ بڑی توسیع ہوئی ہے، ورنہ اسی چھوٹی مسجد سے سارے ملکوں میں اسلام پھیل گیا، ملکوں میں اسلام پھیل گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ جہاں جگہ بناؤ وہاں جگہ بناؤ، نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کہاں جڑے آپ؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا قرآن براہ راست، من اول یوم حق ان تقوم فیہ، آپ ہی دیکھیے کہ قدیم مسجد کون سی ہے، وہاں جڑیے آپ۔ قرآن کسے کہہ رہا؟ نبی سے کہہ رہا ہے قرآن، جی ہاں، من اول یوم حق ان تقوم فیہ، کہ آپ تو یہ دیکھیے قدیم مسجد کون سی ہے، وہاں جڑیے آپ۔ جی ہاں، نئی جگہیں تفریق کے لیے بنتی ہیں، کیا بات، نئی جگہیں، پکی بات ہے، میں تو قرآن سے کہہ رہا ہوں سیدھی بات، کہ نئی جگہیں تفریق کے لیے بنتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا نبی سے لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی قدم مت رکھنا یہاں، حالانکہ مسیح کے نام سے بنا رہے، کس کے نام سے؟ پکی بات ہے، قرآن کی بات۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا تو اچھا ارادہ ہے، ان اردنا الا الحسنى، لا تقم فیہ ابدا، نبی جی آپ یہاں قدم کبھی مت رکھنا۔ کہاں جڑے آپ؟ من اول یوم حق ان تقوم، جو پہلے دن سے قدیم مسجد ہے آپ وہاں جڑیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ استخلاف ہے، یہ کہ غسان بادشاہ کا خط جلا کر دکھلا دیا کہ ہم ان کے بلانے پر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں عزیزو یہ ہے بات، اس لیے قرآنوں کا سالانہ خروج نہ ہونا یہ تو تصور ہی میں نہیں آ سکتا، یہ تو سالانہ 6 مہینے کی ترتیب پر رہیں، کیونکہ عوام کے لیے سالانہ 4 مہینے ہیں، عوام الناس کے لیے، عام سے عام آدمی کے لیے سالانہ 4 مہینے، قرآنوں کے لیے سالانہ 6 مہینے، قرآنوں کے لیے سالانہ 6 مہینے۔ کام کے بڑھتے ہوئے تقاضے ہیں اور اللہ کا امر ہے یہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقل حرکت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دین کے پیغامات پہنچانا یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ مسنون پکی بات ہے، سب جانتے ہیں، یہ سب طریقے رواجی طریقے ہیں، اور رواج سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا، کہ دین کی ترقی تو اتباع سنت میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت جی نے جو بہت قیمتی باتیں بتائیں کہ سالانہ خروج کے تعلق سے نہ نکلنے پر وعید ہے، یہ حالات سب کے ساتھ آتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے حالات آ رہے ہیں، اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں خود ان حالات سے نکل جاؤں، تاکہ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے کہ جو ہے ایسے حالات اللہ کے طرف سے آتے ہیں۔ خروج کے رک جانے پر کم سے کم مہینے میں 3 دن تو لگانا، انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہی حالات کے مقابلے میں کم سے کم 3 دن تو اللہ کے راستے میں لگا لیں مہینے میں، تاکہ جو ہے ہمارے ایمان کی اصلاح ہوتی رہے اور ہماری خود کی اصلاح ہوتی رہے، ہمارے ایمان جو ہے تازہ رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔